تعالی ہم سب کو اس عہد پر، اس وعدے پر، اس توبہ پر قائم رکھے۔ اس عہد پر قائم رہیں گے تو پھر یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آپ نے تاج شریعہ کے توسط سے تمام بزرگوں سے ہوتے ہوئے یہ وعدہ آپ نے حضور غوث پاک سے کیا، اور یہ وعدہ اللہ اور رسول سے کیا کہ شریعت کی پابندی کریں گے اور نافرمانیوں سے اور جن سے شریعت نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ فریب سے بچیں گے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے۔ بس مذہبوں کی صحبت سے وہ ان سے اختلاط اور کسی طور پر ان سے ملنا جلنا، آج حالات ملک کے اور تمام عالم میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا کہ بزرگوں کی روش کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا اور پھر دوسری روش پر چلے تو اللہ تو پھر جب یہ کام کیے تو خود اپنی ہی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ حاوی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو، کسی کافر کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کو مسخر کر لے۔ اگر کرے گا تو مسلمان ہی کرے گا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی آفت مسلمانوں پہ آئی ہے تو وہ ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جن کو مسلمان وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا ہے، اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ تو یہ جو کچھ بھی یہ آفتیں آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور جس چیز سے بزرگوں نے منع فرمایا اسی طرف بڑھے، اوامر و نواہی کی پابندی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اوپر جو اس کا حکمراں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نرم حکمراں مسلط فرماتا ہے۔ اب جب قوم سرکشی کرتی ہے اور ظالم ہوتی ہے تو اس کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں ہوں اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا مالک، یہ سب میرے حکم کے پابند ہیں۔ تو میری طرف آؤ اور مجھ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے رحمت اور رافت سے بھر دوں گا، اور سرکشی کرو گے تو پھر میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دوں گا، اور پھر تم پر وہ سخت ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔
اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جب بندہ کسی سچے کے ساتھ میں اچھے کے ساتھ میں اگر وابستہ ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو بتایا، ابھی آپ نے ان کی تقریر سنی مفتی اختر حسین صاحب کی، اور انہوں نے آپ کو بتایا اور ایک گوبر اور مٹھائی کی مثال سے آپ کو انہوں نے سمجھایا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ملا لو، سب کو بٹھا لو، ان کو بٹھاؤ اور ذرا سا گوبر مٹھائی میں ڈال دو اور پھر کہو حضور کھائیے، ہرگز نہیں وہ کھا سکتا. تو اسی طور پر اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ میں جوڑ کے رکھیے، کیونکہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. ایک حدیث کہ اس زمانے میں ایک شخص ہوا اور اس نے 98 قتل کیے تھے. 98 قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کا ارادہ ہوا. توبہ کا ارادہ جب اس نے کیا تو ایک شخص کے پاس گیا، ایک درویش کے پاس، ایک کاہن کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا؟ کہ تو نے 98 99 قتل کیے، تیری توبہ. اس نے 100 کی گنتی پوری کر دی. پھر ایک درویش کے پاس گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن ہاں تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا اپنی بستی کا نام کفرا، اور ایک بستی تھی بسرا. تو بسرا والے جو تھے وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے، سارے کام نیکیوں والے کرتے تھے، اور کفرا والے جو تھے وہ سارے برے کاموں میں مشغول تھے. تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنی بستی کو چھوڑ دو اور اس بسرا بستی میں چلے جاؤ، اچھوں کی بستی میں شامل ہو جاؤ. وہ چلا، راستے میں اس کو موت آ گئی، وقت آ گیا، موت آئی. موت آنے کے بعد اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں وہاں آئے اور ان سب میں مخاصمت ہوئی. وہ کہتے تھے کہ اس نے ایسا کیا ہے ہم اس کو عذاب دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، اب یہ اچھوں کی طرف جا رہا ہے، ہم عذاب نہیں ہونے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ندا ہوئی زمین کو ناپو. زمین ناپی گئی اور ایک پورا، صرف ایک پورا وہ اچھوں کی بستی سے قریب تھا. ہائے ہائے واہ، سبحان اللہ. تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. سبحان اسی کو تاج الشریعہ اعلی حضرت آپ کو پیغام دیا نظم میں، نثر میں، اور بتایا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کس کا قدم؟ کس کا قدم؟ حضرت صدیق اکبر کا قدم، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق، حضرت علی کا قدم، تمام صحابہ کرام کا قدم، غوث اعظم کا قدم، اور خواجہ غریب نواز، حضور تاج الشریعہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا قدم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام بزرگان دین کا قدم، اس پر چلو گے تو فلاح پاؤ گے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا. اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے. حضور غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اسی کو تاج الشریعہ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. یہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تم دین سلامت لوگے تو پھر سنو کہ خازن جہنم کا ایک رجسٹر مجھے پیش ہوا، اور اس میں نے پوچھا کہ وہ اس کی طول عرض جو ہے وہ مدت بصر جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک مدت بصر تک
وہ اس کی طول عرض ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس میں میرے اصحاب اور میرے صحاب اور میرے مرید اس میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ملک ہے، اس میں کوئی آپ کا مرید اور آپ کا صحابی اس میں نہیں ہے. اور حضور غوث پاک نے فرمایا مجھے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا. اب آسمان کے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو تب بھی آسمان کے نیچے ہو، اور زمین میں جاؤ گے تب بھی ان کی دستگیری تمہیں شامل ہوگی. اسی کو تاج الشریعہ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جو بھی جائز مرادیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرمائے، ان کی قرض کی ادائیگی ہو جائے. ماشاء اللہ مسجد تاج الشریعہ کا یہاں پر سنگ بنیاد ہے. جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا اور کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جو بھی مسجد میں تعمیر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا. اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی مسیح اعلی حضرت پر مسلک اہل سنت پر قائم رکھے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.